ناظرین سلام عرض ہے. پچھلے لیکچر میں نے کینیمیٹکس اور ون ڈائمینشنل موشن کی بات کی تھی، اور اس لیکچر کے اختتام پر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے لیکچر میں ٹو ڈائمینشنل موشن کی بات کروں گا، اور میں یقیناً کروں گا، لیکن کچھ بہت اچھے سوال بعض اسٹوڈنٹس کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ان کی طرف ہم ذرا توجہ دیں، کیونکہ اس سے کچھ نئے کانسیپٹ سامنے آئیں گے، وہ کانسیپٹس جو موشن سے متعلق ہیں. تو میں ان میں سے بعض پڑھ لیتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک گاڑی اگر کھڑی ہو، ساکن ہو، تو اس کی ایکسلریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رہے کہ میں نے کہا کہ گاڑی کھڑی ہے لیکن بہت تیزی سے ایکسلریٹ کر رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ پھر ایک اور سوال تھا کہ کیا ویلوسٹی اور ایکسلریشن دونوں ایک ہی سمت میں ہونی چاہیے کہ یہ مختلف سمتوں میں ہو سکتی ہیں؟ اور خصوصاً یہ سوال یہ ہے کہ اگر ایکسلریشن اس سمت میں ہے تو کیا ویلوسٹی اس سمت میں ہو سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے. اور پھر ایک اور بھی ہے کہ کیا ایکسلریشن کو ہمیشہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے؟ مطلب یہ کہ گاڑی اگر ایکسلریٹ کر رہی ہے تو کیا اس کی ایکسلریشن کانسٹنٹ رہنی چاہیے؟ اب ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ابہام ہے، کچھ کنفیوژن ہے، اور یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اس واسطے کہ موشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی سوچ و بچار کی ضرورت ہے. اس لیکچر میں ہم موشن کی حقیقت پر کچھ اور روشنی ڈالنا چاہیں گے. یہ ایک خاصا مشکل سبجیکٹ ہے، یاد رہے کہ اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار تھا، اور آج میں آپ سے تھوڑی سی کیلکولس کی بات کرنا چاہوں گا. اب اس سے پہلے میں ایک آدھ کانسیپٹس دوبارہ ریویو کروں گا. یاد رہے کہ ہم نے فنکشن کی بات کی تھی. واٹ از اے فنکشن؟ اے فنکشن از لائک اے مشین. اس مشین میں آپ ایک ان پٹ ڈالتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک آؤٹ پٹ ملتا ہے، اور ہمیں ایک فنکشن سے خاص طور پہ دلچسپی ہے، وہ ہے پوزیشن فنکشن، ایکس ایز اے فنکشن آف ٹی. اب ایکس ایز اے فنکشن آف ٹی کی تو بہت سی ممکنات ہیں، بہت سی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے ایک خاص قسم کے فنکشن سے اس وقت کام ہے. تو یہ ذرا دیکھیے، ایکس آف ٹی از اکول ٹو سی ناٹ پلس سی ون ٹی پلس سی ٹو ٹی اسکوائرڈ پلس سی تھری ٹی کیوبڈ وغیرہ وغیرہ. یہ سی زیرو، سی ون، سی ٹو، سی تھری وغیرہ یہ کانسٹنٹس ہیں. کانسٹنٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی قیمت وقت کے ساتھ نہیں تبدیل ہوتی، گویا کہ یہ ایک مستقل چیز ہے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ اس پہ غور کریں کہ جو ڈائمینشنز لیفٹ سائڈ پر ہیں اور جو رائٹ سائڈ پر ہیں ان کو برابر ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ پر ڈائمینشن لینتھ کی ہے، ایکس آف ٹی. اگر میں ٹی نہ بھی لکھوں تو بھی یہاں لیفٹ سائڈ پر ڈسٹنس ہے. تو یہ ایک فنکشن ہے جو بتاتا ہے کہ ایک پارٹیکل یوں جا رہا ہے ایک سیدھی لکیر پہ، اور جتنا فاصلہ یہ طے کرتا ہے ٹائم ٹی پر، اس کو ہم ایکس آف ٹی کہتے ہیں. تو اب دوبارہ سے اس کو دیکھیے. ظاہر ہے کہ جب ٹی کی ویلیو زیرو ہوگی تو ایکس آف ٹی سی ناٹ ہوگا، اور سی ناٹ کے ڈائمینشنز کیا ہیں؟ وہ جو ایکس کے ہیں. سو دی ڈائمینشن آف سی ناٹ از اکول ٹو ایل. اب سی ون کے ڈائمینشن پہ غور کریں، یہ ٹی کو ملٹیپلائی کرتا ہے، لہذا ڈائمینشن آف سی ون از اکول ٹو ایل بائی ٹی. اب اسی طرح ڈائمینشن آف سی ٹو از ایل بائی ٹی اسکوائرڈ، اور ڈائمینشن آف سی تھری از ایل بائی ٹی کیوب وغیرہ وغیرہ. اب میں نے سی فور، سی فائیو وغیرہ کی بات ہی نہیں کی، اس واسطے کہ اب یہ بات کلیئر ہو گئی. تو مختصر یہ کہ اگر سی زیرو، سی ون، سی ٹو، سی تھری وغیرہ کی ویلیوز نون ہوں تو ٹی کی کسی بھی ویلیو پر ایکس آف ٹی کی ویلیو نون ہوگی. اچھا، اب یہ باتیں سمجھ آ گئیں. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں اور ایک نئے کانسیپٹ کی بات کروں گا جس کو ڈیریویٹو کہتے ہیں، اور
یہ ڈفرینشیل کیلکولس کا شعبہ کہلاتا ہے. یہ نیوٹن کی ایجاد تھی. ڈفرینشیل کیلکولس میں ہم ڈفرنسز لیتے ہیں اور پھر ان کو ڈفرنسز سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, دونوں کا ریشیو فائنائٹ بنتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی اب میں تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ دیکھیں, وی ڈیفائن دی ڈیریویٹو آف ایکس آف ٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹی ایز ڈی ایکس بائی ڈی ٹی. اچھا, یہ دیکھیں کہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کے معنی ہیں لمٹ ایز ڈیلٹا ٹی ٹینڈز ٹو زیرو آف ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی. اچھا, ڈیلٹا ایکس کا مطلب ہے ایکس ایٹ دی ویلو آف ٹی وچ از ٹی پلس ڈیلٹا ٹی مائنس ایکس آف ٹی, اور پھر اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں ڈیلٹا ٹی سے. ڈیلٹا ٹی جوں زیرو کو اپروچ کرتا ہے تو جو نیومریٹر اور ڈینومینیٹر ہیں اگرچہ دونوں بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا لمٹ فائنائٹ ہوتا ہے, اور اس لمٹ کو ہم ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کہتے ہیں. اب یہاں ڈی ایکس بائی ڈی ٹی میں آپ کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ ڈیز کو یوں کینسل کر دیں, ایسے ممکن نہیں اور یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. دیکھیں, ڈی ایکس بائی ڈی ٹی دیٹ از ٹو سے دی ڈیریویٹو آف ایکس وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹی, اس کا مطلب اس ڈیفینیشن سے ہی واضح ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ آپ ایکس کی ایک ویلیو پر ایکس کی ویلیو لیتے ہیں اور پھر ٹی کی دوسری ویلیو پر ایکس کی ویلیو لیتے ہیں, دونوں کا ڈفرنس نکالتے ہیں جس کو ڈیلٹا ایکس کہتے ہیں, اور پھر ڈیلٹا ٹی کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہیں. اچھا, یہاں میں نے یہ کہا کہ ڈیلٹا ٹی کو بہت چھوٹا ہونا چاہیے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا, کیا 0.1 کافی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا 0.01 کافی ہے؟ نہیں, اس کا 10واں حصہ ہے لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے. اگر ہم کوئی سا بھی نمبر لیں 0.00001 وہ بھی کافی نہیں ہے, اس کا 10واں لیں وہ بھی کافی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو چھوٹا کرتے چلے جائیں تو پھر ڈیلٹا ٹی ول اپروچ زیرو. اب چلیے, یہ بڑی ایبسٹریکٹ سی بات شاید لگتی ہو آپ کو, لیکن اس کی کچھ ٹھوس مثالیں جب ہم لیں گے تو اس سے ایک وضاحت اس کی ہونے لگے گی. ایکس آف ٹی ایکول ٹو ٹی, اس کا ڈیریویٹو کیا بنتا ہے؟ یہاں دیکھیں کہ ڈیلٹا ایکس کا مطلب ہے ایکس ایٹ ٹی پلس ڈیلٹا ٹی مائنس ایکس آف ٹی. تو جب ایکس آف ٹی ایکولس ٹی, یعنی کہ جو پہلی ایکویژن ہے اس سے ایکس ڈالا جاتا ہے تو ٹی پلس ڈیلٹا ٹی مائنس ٹی, ٹی اور مائنس ٹی کٹ جاتے ہیں اور صرف ڈیلٹا ٹی رہ جاتا. لہذا جب ڈیلٹا ایکس کو ڈیلٹا ٹی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ڈی ایکس بائی ڈی ٹی تو 1 ہو کے رہ جاتا. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ دی ڈیریویٹو آف اے لینئر فنکشن, وہ فنکشن جس کی طاقت 1 ہے, اس کا ڈیریویٹو کانسٹنٹ ہے, اور نہ صرف کانسٹنٹ ہے لیکن اس کیس میں 1 ہے. اچھا, میں ایکس آف ٹی کی C0 پلس C1 ٹی پلس C2 ٹی اسکوائرڈ وغیرہ میں وہی جنرل فارم استعمال کر رہا ہوں ایکس آف ٹی کے لیے, لیکن میں نے C0 کو 0 کر دیا تھا اس کیس میں, C1 کو 1 کیا, C2 C3 وغیرہ ان سب کو 0 کر دیا ہے. اچھا, یہ تو بہت سمپل ایگزامپل تھی. اب چلیے ٹی اسکوائرڈ والا کیس لیتے ہیں. So suppose that just C2 is equal to 1 and all the others are 0. دیکھتے ہیں کہ اس سے ڈیریویٹو کی کیا قیمت نکلتی ہے. تو یہاں لیجئے x of t اب t اسکوائرڈ ہے, ڈیلٹا x آپ نے کیلکولیٹ کیا, یہ t پلس ڈیلٹا ٹی اسکوائرڈ مائنس ٹی اسکوائرڈ ہے. جب آپ a پلس بی کو a پلس بی اسکوائرڈ کو کھولتے ہیں تو اس کے 3 ٹرمز نکلتے ہیں. تو یہاں بھی ٹی اسکوائرڈ نکلا, ڈیلٹا ٹی اسکوائرڈ نکلا, اور پھر 2 ٹائمس ٹی انٹو ڈیلٹا ٹی, اور ٹی اسکوائرڈ تو آپ کو سبٹریکٹ کرنا ہی ہے کیونکہ ڈیلٹا ایکس کے معنی تو تب بنتے ہیں جب آپ ان دونوں کو سبٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا, اب ڈیلٹا ایکس کی یہ قیمت نکل گئی. اب ڈیلٹا ایکس کو آپ ڈیلٹا ٹی سے ڈیوائڈ کیجئے
تو ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو ڈیلٹا ٹی پلس 2 ٹائمس ٹی. اب انسٹرکشن یہ ہے کہ ڈیلٹا ٹی کو 0 کی طرف لے جانا ہے, اور جب آپ یہ کریں گے تو ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کو اپروچ کرے گا, اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت 2 ٹائمس ٹی نکلتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ پچھلے کیس سے یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اب یہ ہے کہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی یعنی کہ دا ڈیریویٹو آف ایکس وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹی کانسٹنٹ نہیں ہے, یہ خود ٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کو ہم آپ کو پتا ہے کہ اسپیڈ کہتے ہیں یا ویلوسٹی کہتے ہیں. تو اس صورت میں ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کانسٹنٹ نہیں ہے, اٹ از پروپورشنل ٹو ٹی. یہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا, اور جو اب اگلا میں کروں گا وہ بھی مشکل نہیں ہے. اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ٹی کیوب سے ہمیں کیا ملتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایکس آف ٹی ایکولس ٹی کیوب کا کیس آپ کے سامنے ہے. جب آپ ٹی پلس ڈیلٹا ٹی کو کھولتے ہیں, اس کے کیوب کو کھولتے ہیں, تو اس سے 4 ٹرمیں نکلتی ہیں, ٹی کیوبڈ, ڈیلٹا ٹی اسکوائرڈ, ڈیلٹا ٹی کیوبڈ, اور جو ٹی کیوبڈ اور مائنس ٹی کیوب والی ٹرمز ہیں وہ آپس میں کٹ جاتی ہیں. تو رہ جاتا ہے ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو ڈیلٹا ٹی اسکوائرڈ پلس 3 ٹی اسکوائرڈ پلس 3 ٹی ٹائمز ڈیلٹا ٹی. اچھا, ڈیلٹا ٹی خود بہت چھوٹا ہے, ڈیلٹا ٹی اسکوائرڈ تو اس سے کہیں زیادہ چھوٹا ہے. لہذا جب ڈیلٹا ٹی 0 کو اپروچ کرتا ہے تو ماں سوائے 3 ٹی اسکوائرڈ والی ٹرم کے باقی ساری 0 ہیں, اور اس سے پھر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کی ویلیو 3 ٹی اسکوائرڈ ہے. اب اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی مشکل ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو جنرلائز کریں. جنرلائز سے مطلب یہ کہ ٹی ٹو دا 4 ٹی ٹو دا 5 وغیرہ. اگر وہ ہم کیوں کریں, ٹی ٹو دا پاور n لے لیتے ہیں, n کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے, 0 1 2 3 4 5, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انٹیجرز ہوں, n کین بی ایون نان انٹیجر نمبر. اچھا, اب میں اس کی تفصیل یہاں نہیں ورک آؤٹ کروں گا, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. مگر آنسر آپ دیکھ لیجئے. آنسر تو یہ ہے کہ اگر ایکس آف ٹی ٹی ٹو دا پاور n ہے تو پھر ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کی ویلیو نکلتی ہے ایز n ٹائمس ٹی ٹو دا پاور n مائنس 1. تو دیکھیے جو پچھلے کیسز تھے, مثلا n ایکولز 1 کے لیے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کی ویلیو ہم نے 1 نکالی تھی, تو یہاں بھی وہی نکلتی ہے. یا n ایکولز 2 کے لیے ہم نے نکالی تھی ویلیو 2 ٹائمس ٹی, ادھر بھی وہی نکلتی ہے. n ایکولز 0 کے لیے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کی کیا ویلیو ہے؟ آنسر بہت کلیئر ہے. آنسر ہے کہ اس کی ویلیو 0 ہونی چاہیے. دی ڈیریویٹو آف اے کانسٹنٹ از اکول ٹو 0. اور اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کانسٹنٹ ہیز نو چینج ایسوسیٹڈ وتھ اٹ. کانسٹنٹ از اے کانسٹنٹ. اب ہم نے ڈیریویٹو کو فارمولوں سے ڈیفائن کیا, کیونکہ بہت اچھی بات ہے. ڈی وائی بائی ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از اکول ٹو لمٹ ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی ایس ٹی ٹینس ٹو 0. بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم اس کو تصویروں کی شکل میں بھی لانا چاہتے ہیں, تصویروں کی مدد سے بھی سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس کو دیکھیں, دی جیومیٹریکل انٹرپریٹیشن آف اے ڈیریویٹو. تو یہاں میں نے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کا وہی فارمولا لکھا ہے جس سے آپ بہت اچھی طرح سے اب آشنا ہیں, لیکن یہاں میں نے تصویر بھی بنائی ہے کہ جب ٹی کی ویلیو ڈیلٹا ٹی سے آگے بڑھتی ہے تو ایکس کی ویلیو اس کے ساتھ ساتھ ڈیلٹا ایکس سے آگے بڑھتی ہے. اچھا, گویا کہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از لائک اے گریڈینٹ. تو گریڈینٹ میں یہ ہوتا کہ آپ تھوڑا سا جب یوں جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اوپر بھی جاتے ہیں, تو جیسے ڈھلوان ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیں, میں نے ایک اور کرو بنائی ہوئی ہے. ادھر 3 تیر ہیں. لیفٹ پہ جو تیر اوپر کی طرف ہے اس کا گریڈینٹ پازیٹیو ہے یا اس کا ڈیریویٹو پازیٹیو ہے, یا یہ کہنا چاہیے کہ
کہ dx/dt از پازیٹیو ٹو دی لیفٹ. اچھا پھر t کی ویلیو جیسے جیسے بڑھتی ہے تو ہم سیدھے ہاتھ کی طرف جاتے ہیں اور اس تیر کا رخ اب بدلتا جاتا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ یہ اوپر کی طرف ہو پھر یہ ہاریزونٹل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا رخ نیچے کی طرف ہوتا. تو ڈیریویٹو کا سائن پازیٹیو سے زیرو میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر زیرو سے نیگیٹو کی طرف جاتا ہے. یہ ہے ڈیریویٹو کا جیومیٹریکل سگنیفیکنس. اچھا چلیے اب ہم اپنے جنرل فارمولوں کو اپلائی کرتے ہیں اس فارمولے کے اوپر جو میں نے پہلے ڈرائیو کیا تھا, یعنی کہ x از اکول ٹو کانسٹنٹ پلس سم تھنگ ٹائمس ٹی پلس سم تھنگ ٹائمس ٹی اسکوائرڈ. اب دیکھتے ہیں کہ جو فارمولے ہم نے ڈرائیو کیے تھے ڈیریویٹو کے فارمولے, وہ اس فارمولے کے اوپر کس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں. اب آپ dx/dt نکالیں. سو ڈیفرینشیٹ x with respect to t. x0 چونکہ کانسٹنٹ ہے, ایک فکس نمبر ہے, تو جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کا ڈیریویٹو زیرو ہوگا. تو dx/dt زیرو پلس سم کانسٹنٹ ٹائمس ٹی. اچھا اس کانسٹنٹ کو نیو زیرو کہا ہے. پچھلی دفعہ میں نے C1 کہا تھا, اب یہ C1 جو ہے وہ ایک خاص معنی رکھتا ہے V0. اچھا پھر اس کے آگے ہاف AT اسکوائرڈ ہے. اب ویلوسٹی کا مطلب ہے dx/dt. تو اس طرح سے ہم نے ویلوسٹی کی قیمت نکالی ہے اینڈ دی ویلوسٹی v از اکول ٹو ویلوسٹی V0 پلس A ٹائمس t. اب یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس فارمولے سے ہم کیا انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ t equal 0 کے اوپر v کی ویلیو v0 ہے, یعنی کہ v0 از دی انیشل ویلیو آف دا ویلوسٹی. جو ویلوسٹی t equal 0 پر تھی وہ v0 ہے, اور پھر جیسے جیسے t کی ویلیو بڑھتی ہے تو v کی ویلیو بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. اب اس فارمولے کو v equals v0 plus a times t کو ایک بار پھر ڈیفرینشیٹ کیجئے. ایک بار پھر ڈیفرینشیٹ کرنے سے جو کانسٹنٹ ٹرم ہے v0 وہ تو زیرو دے گی اور a ٹائمس t سے آپ کو a حاصل ہوگا. تو یہ دیکھیں کہ dv/dt کی ویلیو اب a نکلتی ہے where a is the constant acceleration. گویا کہ ہم نے اپنے پچھلے فارمولوں کو اپلائی کیا x equals x0 plus v0 t plus half at squared کے اوپر. اب یہاں سے اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے جو کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ ایک گاڑی اگر کھڑی ہے تو ایکسلریٹ کیسے کر سکتی. تو جواب آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں کہ dv/dt is equal to a which is a constant. گو کہ t equals 0 کے اوپر گاڑی کھڑی ہے, یا v0 کی ویلیو اگر 0 ہو, یعنی کہ t equals 0 کے اوپر اگر v0 0 ہو تو گاڑی کھڑی ہوگی, it will not be moving. اس کے باوجود اس کی ایکسلریشن نان زیرو ہو سکتی ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسپیڈ علیحدہ چیز ہے اور ایکسلریشن علیحدہ چیز ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسلریشن اس ڈائریکشن میں ہو along the positive ڈائریکشن, لیکن اسپیڈ نیگیٹو ڈائریکشن میں ہو. اچھا اب ایکسلریشن اور ویلوسٹی یہ ہمیشہ کسی اوریجن کے حوالے سے میجر ہوتے ہیں. اب پتھر کی مثال لیجیے. ایک پتھر ہمیشہ نیچے کی طرف گرتا ہے, گویا کہ اس کی ایکسلریشن ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتی ہے. اگر ہم نے ایکسس اوپر کی طرف لیا ہو, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لکیر بنی ہوئی ہے سلائڈ کے اوپر جو 0 سے y تک جاتی ہے, یعنی کہ اوپر کی طرف ہے, لیکن ایکسلریشن مخالف سمت میں ہے. لہذا اگر آپ کوئی پتھر گراتے ہیں تو اس کی اسپیڈ, اس کی ویلوسٹی نیگیٹو ہوگی, یعنی کہ یہ نیچے کی طرف گرے گا اور اس کی اسپیڈ بڑھتی جائے گی نیگیٹو ڈائریکشن میں.
تو اگر آپ ڈی وی بائی ڈی ٹی نکالیں تو ڈی وی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو مائنس جی، ویئر جی از دی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی. جی کی ویلیو عام طور پر 9.8 یا 9.81 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ کے برابر ہوتی ہے. یعنی کہ زمین کے اوپر اگر آپ کوئی سی بھی چیز چھوڑیں تو ایک سیکنڈ کے بعد اس کی اسپیڈ 9.8 میٹرز پر سیکنڈ ہو جائے گی. اب یہ کوئی ایسا مستقل کانسٹنٹ نہیں ہے. ہاں 9.81 یہاں پر ہے، لیکن اگر میں 2 میل اوپر جاؤں تو اس کی ویلیو گھٹ جائے گی، اور اگر اس سے بھی اوپر جاؤں تو اور گھٹے گی، اور اگر میں بالکل خلا میں نکل جاؤں تو پھر اس جی کی ویلیو 0 ہو کے رہ جائے گی. بہرحال یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس کے یونٹس، ایکسلریشن کے یونٹس ہمیشہ میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ میں ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم زمین پہ رہتے ہیں تو اچھی بات ہوگی اگر آپ کو یہ ویلیو یاد رہ جائے 9.81 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ. ایک بڑی امپورٹنٹ نوٹیشن ہے جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ جب ہم ایکس کے 2 ڈیریویٹیوز لیتے ہیں تو اس کو پھر d2x بائی ڈی ٹی اسکوائرڈ لکھا جاتا ہے. یاد رہے کہ اسپیڈ از dx بائی ڈی ٹی، ایکسلریشن از d2x بائی ڈی ٹی اسکوائرڈ. چلیے اب ویلوسٹی اور ایکسلریشن کی کافی بات ہوئی، اور اب میں اپنے وعدے کی طرف آتا ہوں کہ اب موشن ان 2 ڈائمینشنس کی ہمیں بات کرنی. یہ تو ہم کسی حد تک کر چکے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے ویکٹرز کی چند خصوصیات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ہر ویکٹر ایک سمت میں ہوتا ہے اور اس کی ایک مخصوص لمبائی ہوتی ہے. اب کچھ خاص ویکٹرز ہیں جن کو ہم یونٹ ویکٹرز کہتے ہیں. ان یونٹ ویکٹرز کی پہچان یہ ہے کہ ان کی لمبائی 1 کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے ہم ان کو یونٹ لینتھ ویکٹرز یا یونٹ ویکٹرز کہتے ہیں، اور یہ صرف سمت بتاتے ہیں. تو ایک یونٹ ویکٹر مثال کے طور پہ اس سمت میں ہو سکتا ہے، دوسرا اس کے پرپینڈیکولر ہو سکتا ہے، اور اگر ہم 3 ڈائمینشنس کی بات کر رہے ہیں تو تیسرا اس سمت میں ہو سکتا ہے. تو جتنے ڈائمینشنز ہوں گے اتنے یونٹ ویکٹرز ہوں گے. تو ہر یونٹ ویکٹر کو کسی ویکٹر سے بنایا جا سکتا ہے بائی ڈیوائڈنگ بائی اٹس لینتھ. تو اس سے ایک یونٹ ویکٹر بنے گا. یہ یونٹ ویکٹر عام طور پہ یوں دکھایا جاتا ہے کہ اے کے اوپر ایک ٹوپی چھوٹی سی لگائی جاتی ہے، سو اے ہیٹ از اکول ٹو اے ویکٹر ڈیوائڈیڈ بائی دی لینتھ آف اے. اور اگر کوئی دوسرا ویکٹر ہو بی تو بی ہیٹ از اکول ٹو بی ویکٹر ڈیوائڈیڈ بائی دی لینتھ آف بی وغیرہ. اچھا، یونٹ ویکٹرز کو عام طور پہ 2 ڈائمینشنز میں آئی اور جے کہا جاتا ہے. تو آئی اور جے ایک دوسرے سے پرپینڈیکولر ہیں اور ان کی لمبائی 1 کے برابر ہے. ہر ویکٹر کو یونٹ ویکٹرز میں لکھا جا سکتا ہے. تو اب یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے اس میں ایک ویکٹر ہے جو چلیے کسی ایک ڈائریکشن میں ہے، اور اس کا جو کمپوننٹ along دی ایکس ڈائریکشن ہے اس کو اے ایکس کہا گیا ہے، اور جو کمپوننٹ along دا وائی ڈائریکشن ہے اس کو اے وائی کہا گیا. تو اس ویکٹر کو اگر ہم الجبریٹلی لکھنا چاہیں، ایک ایکویژن کی صورت میں لکھنا چاہیں، تو اے از اکول ٹو اے ایکس ٹائمز دا یونٹ ویکٹر آئی پلس اے وائی ٹائمز دا یونٹ ویکٹر جے. یوں ہم ایک ویکٹر کو کمپوننٹس میں ڈیکمپوز کرتے ہیں. ڈیکمپوز کا مطلب ہے علیحدہ کرنا، اس کو اپنے کمپوننٹس میں توڑنا. اب 3 ڈائمینشنز میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں، صرف یہ کہ اس میں ہمیں 3 ویکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. 3 ویکٹرز یعنی کہ آئی، جے اور کے. اس کی بات پھر ہم بعد میں بھی کریں گے. اب چلیے ویلوسٹی ان 2 ڈائمینشنز کی طرف آتے ہیں. میں نے 1 ڈائمینشن ویلوسٹی کی تو پہلے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ 1 ڈائمینشنل ویلوسٹی از ڈی ایکس بائی ڈی ٹی، اور ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کی ڈیفینیشن بھی آپ کو یاد ہے کہ اٹ از دی لمٹ ایز ڈیلٹا ٹی ٹینس ٹو 0 آف ڈی ایکس بائی ڈی ٹی.
اچھا، تو velocity in 2 dimensions comes from differentiating a vector in 2 dimensions. تو یہاں یہ دیکھیے کہ ویکٹر آر کو کمپوننٹس آئی اور جے میں توڑا گیا ہے. جو ایکس ڈائریکشن کے along ہیں اس کمپوننٹ کو ایکس آف ٹی کہا گیا ہے، اور جو وائی ڈائمینشن کے along ہے اس کو وائی آف ٹی کہا گیا. تو جب آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، اس ویکٹر کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، تو اس کے دو کمپوننٹس بنتے ہیں، ڈی ایکس بائی ڈی ٹی along آئی پلس ڈی وائی بائی ڈی ٹی along جے، اور پھر اس کو چھوٹا کر کے لکھا گیا ہے ایز وی ایکس ٹائمز آئی پلس وی وائی ٹائمز جے. ایکسلریشن کو بھی ہم بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں. اب دیکھیے ایکسلریشن کیا چیز ہے؟ اٹ از دی ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی. تو اگر ویلوسٹی آپ کے پاس ہو 2 ڈائمینشنز میں تو بس پھر اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹائم. تو دیکھیے اس سے بھی کوئی مشکل چیز سامنے نہیں آتی. ایکسلریشن ان 2 ڈائمینشنز از جسٹ ریٹ آف چینج آف دا ویکٹر وی، اور چونکہ ویکٹر وی کے 2 کمپوننٹس ہیں یہ بن جاتا ہے اے ایکس along دی ایکس ڈائریکشن پلس اے وائی along دا وائی ڈائریکشن. اب فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی سے 2 ویکٹرز ہوں اے اور بی، اور آپ ان کو ایڈ کرنا چاہیں یا ان کو مختلف کوئفیشنٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ایڈ کرنا چاہیں، تو اس سے آپ ایک دوسرا ویکٹر بناتے ہیں اور اس ویکٹر کو بھی آپ اسی طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یونٹ ویکٹرز کا بہت بڑا فائدہ ہے، چونکہ یہ کانسٹنٹس ہیں تو ان کا جب ڈیریویٹو لیتے ہیں تو کوئی اثر نہیں پڑتا ان کے اوپر. دا ڈیریویٹو آف اے یونٹ ویکٹر از اکول ٹو 0. اب چلیے ہم 2 ویکٹرز کو ایڈ کرتے ہیں یوزنگ یونٹ ویکٹرز آئی اینڈ جے. سو اے از دا ویکٹر اے ایکس آئی پلس اے وائی جے، اور بی دوسرا ویکٹر ہے، اس کے کمپوننٹس بی ایکس اور بی وائی ہیں. اب آپ اے اور بی دونوں کو ایڈ کرتے ہیں، تو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو ان کے کمپوننٹس ایڈ ہوں گے. گویا کہ اٹ از اے ایکس پلس بی ایکس ملٹیپلائڈ بائی دا یونٹ ویکٹر آئی پلس اے وائی پلس بی وائی ملٹیپلائڈ بائی دا یونٹ ویکٹر جے. اور اس طرح سے جو کمپوننٹس بنے آر ایکس اور آر وائی وہ اے ایکس پلس بی ایکس اور اے وائی پلس بی وائی کے برابر بنے. تو چلیے اس کی ایک ٹھوس مثال لیتے ہیں. اے از اکول ٹو 6 ٹائمز آئی پلس 5 ٹائمز جے، اور بی از اکول ٹو 8 ٹائمز آئی پلس 7 ٹائمز جے. اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ 2a مائنس بی کا میگنیٹیوڈ یعنی کہ اس کی لینتھ کیا بنے گی. اب ویکٹر 2 ٹائمز اے مائنس ویکٹر بی کا جو ڈفرنس ہے، so 2a مائنس بی از اکول ٹو 2 انٹو 6i پلس 5j مائنس 8i پلس 7j. تو آئیز کو آپ علیحدہ کریں اور جیز کو علیحدہ کریں. یاد رہے کہ کمپوننٹس ایڈ ہوتے ہیں تو اس سے 4i پلس 3j نکلتا ہے. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، پائتھاگورس تھیورم سے جو اس کی لینتھ بنتی ہے دیٹ از اسکوائر روٹ آف آر ایکس اسکوائرڈ پلس آر وائی اسکوائرڈ، اور 4 اسکوائرڈ پلس 3 اسکوائرڈ از اسکوائر روٹ آف 25 جو کہ 5 بنتا ہے. تو ویکٹرز کو ایڈ کرنا تو ہم نے سیکھ لیا ہے، اور ویکٹرز کی اگر کوئی کمبینیشنز بھی ہوں، مثلا ابھی ہم نے 2a مائنس بی کی مثال لی تھی، اس کی لمبائی بھی ہم نے نکالنا سیکھ لیا. لیکن ایک اور چیز ہے ویکٹرز کے بارے میں جو ان کی ملٹیپلیکیشن کہلاتی ہے، اسکیلر پروڈکٹ. اب میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، ویکٹر کی لمبائی ہوتی ہے، اس کی سمت ہوتی ہے، یہ ایک ویکٹر ہے، یہ دوسرا ویکٹر ہے، ان کے درمیان کوئی اینگل ہے، اس اینگل کو آپ بے شک تھیٹا کہیں، اور اس کی ایک تصویر بھی میں نے یہاں بنائی ہوئی ہے. تو یہ 2 ویکٹرز ہیں وتھ این اینگل تھیٹا بٹوین ایچ آف دیم. اب ان کے درمیان جو پروڈکٹ بنتا ہے اسکیلر پروڈکٹ، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں
as the length of one vector times the length of the other vector multiplied by the cosine of the angle between them. اور یہاں تھیٹا کی جو ویلیو ہے وہ 0 اور پائی کے درمیان ہونی چاہیے. اب ایسا کیوں ہے؟ میں نے تھیٹا کو 0 اور پائی کے درمیان کیوں رکھا ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ اب یہ ایک ویکٹر ہے، یہ دوسرا ہے، تھیٹا کوئی اینگل ہے. جیسے جیسے میں تھیٹا کو 0 سے بڑھاتا ہوں تو یہ 45، پھر 90، پھر 135 اور پھر بالآخر 180 پہ پہنچتا. اگر میں پائی سے یا 180 سے آگے بڑھاؤں تو پھر یہ یوں ہو جائے گا. اور اسی واسطے ہم تھیٹا کو اس حد تک ہی ریسٹرکٹ رکھتے ہیں اسکیلر پروڈکٹ ڈیفائن کرنے کی غرض سے. اب یہ دیکھیں کہ اے ڈاٹ بی کو ہم دو مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. اے بی تو ہے ہی اے بی ملٹی پلائڈ بائی کوسائن تھیٹا، لیکن میں نے یہاں پر اے کو الگ کر دیا اور بی کو سائن تھیٹا کو الگ کر لیا. تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اے ڈاٹ بی از دی لینتھ آف اے ملٹیپلائڈ بائی دی پروجیکشن آف بی آن اے. تو آپ یہ دیکھیں نیچے جو تصویر بنی ہے جو ایکس ایکسس کے along ہے یا اے ایکسس کے along ہے، ادھر میں نے بی کو سائن تھیٹا ڈرا کیا اور اس کو پھر اے سے ملٹیپلائی کیا. لیکن بالکل یہی چیز ایک اور انداز میں بھی کی جا سکتی ہے. اے ڈاٹ بی کو لکھا جا سکتا ہے ایز بی ملٹیپلائڈ بائی اے کو سائن تھیٹا، یعنی کہ لینتھ آف بی ملٹیپلائڈ بائی دی پروجیکشن آف اے آن بی. اب یہ دونوں بالکل ایک ہی جیسی کی چیزیں ہیں. ہم نے یونٹ ویکٹرز کی بھی بات کی تھی. تو یونٹ ویکٹرز کا لینتھ 1 ہوتا ہے، اور اگر 2 ڈائمینشنز لیں تو ایک اس ڈائریکشن میں ہے اور ایک اس ڈائریکشن میں ہے، یعنی کہ پرپینڈیکولر ہے. اینگل از 90. تو I ڈاٹ I از 1، J ڈاٹ J از 1 اینڈ I ڈاٹ J is equal to 1 into 1 cosine of the angle between I and J. اب چونکہ cosine of 90 0 ہے، اس واسطے I ڈاٹ J کی قیمت 0 بنتی ہے. اب اس سے پھر ہم ڈاٹ پروڈکٹس نکال سکتے ہیں کسی بھی دو ویکٹرز کے درمیان. تو مثال کے طور پر A ایک ایسا ویکٹر ہے جس کے کمپوننٹس AX اور AY ہیں. B ایک دوسرا ویکٹر ہے، اس کے کمپوننٹس BX اور BY ہیں. اور اب ہم A ڈاٹ B نکالنا چاہتے ہیں. تو A ڈاٹ B کے لیے آپ یہ فارمولا لکھیں جو لائن نمبر 2 کے اوپر ہے. اب اس کو کھولتے چلے جائیں تو اس میں سے 4 ٹرمیں بنیں گی. ایک ٹرم جو پہلی ٹرم ہے اس میں I ڈاٹ I آتا ہے. اب I ڈاٹ I کی ویلیو 1 ہے. اسی طرح J ڈاٹ J کی ویلیو 1 ہے. لیکن I ڈاٹ J یا J ڈاٹ I یہ دونوں 0 ہیں. لہذا ایک بہت سمپل فارمولا آپ کے سامنے آتا ہے کہ A ڈاٹ B از اکول ٹو AX انٹو BX پلس AY انٹو BY. اب یہ ساری باتیں آپ 3 ڈائمینشنز میں بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، صرف ایک اور یونٹ ویکٹر کی ضرورت ہے جس کو ہم K کہتے ہیں. تو IJK. اچھا، بعض لوگ یا بعض کتابوں میں I1 I2 I3 بھی لکھا جاتا ہے، اور دوسری کتابوں میں EX EY EZ یہ سب برابر ہیں. بیسک بات یہ کہ جب آپ دو یونٹ ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ لیتے ہیں تو یا تو یہ ڈاٹ پروڈکٹ 1 ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ وہی ڈاٹ پروڈکٹ وہی ویکٹر لیا جائے، مثلا I ڈاٹ I اس صورت میں 1 ہوگا. بصورت دیگر یہ ڈاٹ پروڈکٹ 0 ہوگا. تو 3 ڈائمینشنز میں مثال کے طور پہ I ڈاٹ K 0 ہوگا یا J ڈاٹ K 0 ہوگا، لیکن K ڈاٹ K 1 ہوگا. اچھا، تو جب آپ 3 ڈائمینشنز میں یہ فارمولا لکھتے ہیں تو A کا فارم آپ کے سامنے ہے، B کا فارم بھی آپ کے سامنے ہے، اور جب A ڈاٹ B کی ویلیو نکالی جاتی ہے تو اس سے AX انٹو BX پلس AY انٹو BY پلس AZ انٹو BZ نکلتا ہے.
تو یہ ساری فارمل باتیں تھیں، اور ڈاٹ پروڈکٹس اور ویکٹرز کو یونٹ ویکٹرز میں لکھنا، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن جب تک ہم ان کو اپلائی نہیں کریں گے تو ان کو پوری طرح سے ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو اب اس لیکچر کے باقی حصے میں میں آپ کو اس کی کچھ ایپلیکیشنز دکھانا چاہوں گا. یہ گیند لیجیے، اس کو جب میں پھینکتا ہوں تو یہ ایک ٹریجیکٹری پر جا کر یہاں پہنچتا ہے. اچھا، جب میں اس کو پھینکتا ہوں تو اس کے ویلوسٹی ویکٹر کے دو کمپوننٹس بنتے ہیں، ایک اس ڈائریکشن میں، اور اس ڈائریکشن کو میں وائی ڈائریکشن کہوں گا، اور ایک اس ڈائریکشن میں جس کو میں ایکس ڈائریکشن کہوں گا. تو اس کی انیشل ویلوسٹی اگر اس سمت میں ہے، یاد رہے کہ میں یوں پھینک رہا ہوں، تو اس کو انیشل ویلوسٹی ویکٹر کہا جائے گا، اور اس انیشل ویلوسٹی ویکٹر کے وائی اور ایکس کمپوننٹس دونوں ہیں. یہاں ایکس اور وائی کمپوننٹس ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق، بالکل علیحدہ ہیں. ایکسلریشن اس بال کے اوپر ضرور عمل کرتی ہے. جب میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ نیچے کی طرف جاتی ہے ان دا نیگیٹو وائی ڈائریکشن، لیکن اس ڈائریکشن میں، گویا کہ ایکس ڈائریکشن میں کوئی ایکسلریشن نہیں ہے. تو چلیے اس پرابلم کو ہم زیادہ تفصیل سے دیکھتے ہیں. اس بال کی ایکسلریشن اے وائی کہلائے گی، اور اس کی ویلیو مائنس جی ہے. جی آپ کو یاد ہے 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ کے لگ بھگ ہے، اور یہ مائنس سائن اس لیے ہے کہ ہم نے وائی ڈائریکشن کا پازیٹو ڈائریکشن اوپر کی طرف لیا ہے، اور ہر چیز نیچے کی طرف ایکسلریٹ کرتی ہے. ایکسلریشن along دی ایکس ڈائریکشن از زیرو، اس واسطے کہ کوئی ایسی چیز اس کو اس ڈائریکشن میں لے نہیں جا رہی ہے. اب چونکہ ایکسلریشن along ایکس زیرو ہے، اس واسطے the velocity along x is constant. تو یہ ایک کانسٹنٹ ویلوسٹی پہ چلے گا ایکس ڈائریکشن، یعنی کہ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں. اب میں نے آپ کو یہ دکھا تھا کہ یہ ایک اوریجنل ویلوسٹی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کی انیشل ویلوسٹی کو ہم وی ناٹ کہیں گے. اس وی ناٹ کے دو کمپوننٹس ہیں. along the x direction it is v0 cosine theta, along the y direction it is v naught sin theta. اگر آپ دونوں کو اسکوائر کریں، v naught squared cosine squared theta پلس v naught squared sin squared theta، تو یہ v naught squared کے برابر ہوگا. تو اس طرح ہم نے v naught کو دو علیحدہ کمپوننٹس میں توڑا ہے، ہاریزونٹل گویا کہ x اور ورٹیکل گویا کہ y. اب اس ڈائیگرام کو بہت تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں x اور y ایکسیز دونوں بنائے گئے ہیں. v ناٹ انیشل ویلوسٹی ہے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی ایکس ناٹ لکھا ہوا ہے، اور اس کی ویلیو v ناٹ کوسائن تھیٹا کے برابر ہے. اچھا، جیسے جیسے یہ بال اپنے ٹریجیکٹری پر چلتا ہے تو اس کی ویلوسٹی بدلتی جاتی ہے. ہاں، وی ایکس کی ویلیو قائم رہتی ہے، اس واسطے کہ اے ایکس از اکول ٹو زیرو، اٹ از ناٹ ایکسلریٹنگ along دی ایکس ڈائریکشن، لیکن وائی ڈائریکشن کے along اس کی ویلوسٹی تو ضرور بدلے گی. اور جب یہ اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچے گا تو وہاں پر اس کی ویلوسٹی along the y ڈائریکشن زیرو ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہاں گریڈینٹ یعنی کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس بھی زیرو ہوگا. گویا کہ ایکس کے بڑھنے کے ساتھ اس پوائنٹ کے اوپر، میرا مطلب جس پوائنٹ پر تیر کا نشان رکھا گیا ہے، اس پوائنٹ پر ڈی وائی بائی ڈی ایکس زیرو ہے. اور پھر یہ بال نیچے آنے لگے گا. جیسے جیسے یہ نیچے آئے گا تو اس کا ورٹیکل کمپوننٹ، ویلوسٹی کا ورٹیکل کمپوننٹ نیگیٹو کی طرف جائے گا. تو وی وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پر، یعنی کہ میکسیمم کے لیفٹ پر پازیٹو ہے، لیکن اس کے بعد یہ نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے، اور بالآخر یہ بال y equal 0 پہ پہنچے گا اور
اگر اس سے نیچے اگر ہم جانے دیں تو اور نیچے جاتا جائے گا. اب چلیے اس کو تھوڑی زیادہ تفصیل سے دیکھتے ہیں, فارمولوں سے دیکھتے ہیں. تو along the x axis x is changing, ہاں چینج تو ہو رہا ہے, اور کس طرح سے؟ ویل x is equal to a constant plus v times t. v کون سا v؟ جس v کے ساتھ یہ شروع ہوا تھا. تو آپ نے جب اس بال کو یوں پھینکا تو جو کمپوننٹ تھا along the horizontal direction وہ قائم رہا. t equal 0 پہ x کی ویلیو 0 تھی, اور وہ محض اس لیے کہ ہم نے اپنے کوآرڈینیٹس یوں چنے کہ جہاں سے یہ شروع ہوا تھا, جہاں یہ رکھا گیا تھا, اس کی ویلیو x equal 0 تھی. اگر ہم کچھ اور چوز کرتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. بہرحال یہ ایک بڑا کنوینئنٹ چوائس ہے کہ t equal 0 پہ x کی ویلیو 0 ہو. تو اس کو فارمولوں میں دیکھیں, Vx is equal to V0x which is the initial velocity, x is equal to x naught plus V naught x into t, اور ایکسلریشن 0 ہے. اب یہی چیز y ڈائریکشن کے لیے کی جا سکتی ہے. وہاں ایکسلریشن از ناٹ 0, ان فیکٹ دی ایکسلریشن از مائنس جی. اور پھر سے میں یہ کہوں گا کہ مائنس اس لیے آتا کہ ہم نے پازیٹیو وائی ڈائریکشن اوپر کی طرف لیا ہوا ہے. ویلوسٹی اس کی بدلتی جا رہی ہے. یہ دیکھیں کہ دوسری ایکویژن میں وی وائی از اکول ٹو وی ناٹ وائی مائنس جی ٹی. تو اب یہاں پر وی وائی کی ویلیو بدل رہی ہے. کتنی بدل رہی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹی کی ویلیو کیا ہے. اس فارمولے میں میرا مطلب یہ کہ ایکویژن نمبر 2 میں اگر آپ ٹی کی ویلیو کو 0 کر دیں تو وی وائی کی ویلیو جو انیشل ویلیو تھی اسی کے برابر ہے. لیکن ٹی کے بڑھنے کے ساتھ یہ گھٹ رہی ہے, اور بالآخر جب یہ اپنے میکسیمم پہ پہنچے گی تو وہاں وی وائی 0 ہے. یہ ویلیو کیسے نکالی جائے؟ وی وائی کو اگر آپ 0 کر لیں تو پھر ٹی کی ویلیو بنتی ہے V0y ڈیوائڈیڈ بائی جی. اب یہاں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں اس سلائڈ پر جو تیسری ایکویژن ہے کہ y از اکول ٹو وائی ناٹ پلس وی ناٹ ان دا وائی ڈائریکشن ٹائمس ٹی مائنس ہاف جی ٹی اسکوئرڈ. تو اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ٹائم ٹی کے بعد یہ کس اونچائی پہ پہنچا, یعنی کہ y کی ویلیو ایک مخصوص ٹی کے اوپر کیا ہے. تو اس کو میں ریویو کرتا ہوں. ہاریزونٹل موشن کے لیے جو کہ کانسٹنٹ ویلوسٹی کی ہے, x از اکول ٹو ایکس ناٹ پلس وی ناٹ ایکس انٹو ٹی, وی ایکس از اکول ٹو وی ناٹ ایکس, اے ایکس از 0. اور یہی بات ہم y کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. ان فری فال مطلب یہ کہ یہ بال خود سے گر رہا ہے, کوئی اور قوت اس کے اوپر نہیں عمل کر رہی ہے, اور وائی ناٹ پلس وی ناٹ وائی ٹی پلس ہاف اے وائی ٹی اسکوائرڈ ہے, اور اے وائی کی قیمت یہاں مائنس جی ہے. یہ بھی ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں. تو بال کی ٹریجیکٹری پھر سے دیکھیے, یہ پہلے اوپر کی طرف جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے. اب بہت سے دلچسپ سوال ہیں جن کا جواب ہم دے سکتے ہیں اپنے فارمولوں کو استعمال کر کے. مثال کے طور پر ایک سوال یہ کہ یہ زیادہ سے زیادہ کتنی اونچائی پہ جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ اگر میں ہلکا پھینکتا ہوں تو یہ زیادہ اوپر نہیں جاتا, اگر تیز پھینکتا ہوں تو یہ زیادہ اوپر گیا, اور تیز پھینکوں اور اوپر جائے گا. اب ہم اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ کس اونچائی پہ پہنچ سکتا, اور یہ کرنے کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ ایکس ڈائریکشن میں, ہاریزونٹل ڈائریکشن میں کتنا طے کر سکتا ہے. سو واٹ از دا میکسیمم رینج آف دس پروجیکٹائل. اب اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی الجبرا کرنی ہوگی. جب بال اپنے میکسیمم پر پہنچتا ہے تو اس کو ہم ایچ کہیں گے, کیپٹل ایچ. وہاں پر اس کی ورٹیکل ویلوسٹی 0 ہوگی. چنانچہ وی ناٹ سائن تھیٹا مائنس جی ٹی از اکول ٹو 0. یاد رہے کہ ہم نے اس بال کو اینگل تھیٹا کے اوپر پھینکا تھا. اچھا, تو اس ایکویژن کو اگر آپ سالو کریں فار ٹی تو ٹائم کی ویلیو نکلتی ہے V0 سائن تھیٹا بائی جی. یہ کون سا ٹائم ہے؟ یہ وہ ٹائم ہے
جو میکسیمم تک پہنچنے کے لیے درکار ہے. اب آپ y کا فارمولا استعمال کریں، وہ جو آپ نے پہلے دیکھا تھا، اس میں t کی ویلیو ڈالنے کی ضرورت ہے. تو y equals v naught sin theta into t minus half gt squared میں آپ t کی ویلیو ان پٹ کریں. تو جب آپ یہ ان پٹ کریں گے تو اس سے کیپٹل H یعنی کہ میکسیمم ہائٹ کی ویلیو نکل آتی ہے ایز v naught sin theta the whole squared divided by 2g. اب اس سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ زیادہ سے زیادہ اونچائی پہ پہنچانا چاہیں تو تھیٹا کی کیا ویلیو ہونی چاہیے؟ پائی بائی 2. اس واسطے کہ سائن تھیٹا آپ کو یاد ہے 0 سے شروع ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے تھیٹا بڑھتا ہے تو اس کی ویلیو بڑھتی ہے. پائی بائی 2 یعنی کہ 90 ڈگریز پر سائن کی ویلیو میکسیمم ہوتی ہے. تو اگر آپ اس بال کو زیادہ سے زیادہ اوپر پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو سیدھے پھینکیں گے. لیکن اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دور پہنچانا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. اب چونکہ اس بال کی سپیڈ ہاریزونٹل ڈائریکشن یعنی کہ ایکس ڈائریکشن میں کانسٹنٹ ہے، تو یہ فاصلہ ایکس طے کرے گا ٹائم ٹی میں. اب آپ پہلا فارمولا دیکھیں، x equals v naught cosine theta into t، جہاں سے t کی ویلیو نکلتی ہے x over v naught cosine theta. گویا کہ ڈسٹینس x طے کرنے کے لیے ٹائم t درکار ہے اور اس t کی ویلیو x over v naught cosine theta ہے. اب یہ y ڈائریکشن میں بھی چل رہا ہے اور y کی ویلیو کیا ہوگی؟ اٹ ول بی دا انیشل velocity in the y direction multiplied by t minus half gt squared، اور وہ مائنس سائن اس لیے کہ ہم نے ڈائریکشن پازیٹیو ڈائریکشن اوپر کی طرف لیا ہوا ہے y کے لیے. t کی ویلیو آپ y کے فارمولے میں ڈالیں تو اس سے x tan تھیٹا مائنس ایکس اسکوائرڈ g sec اسکوائر تھیٹا اوور 2 v naught اسکوائرڈ نکلتا ہے. sec تو آپ کو یاد ہے کہ 1 اوور کوسائن ہوتا ہے. تو یہاں سے پھر y کی یہ ویلیو نکل آئی، y از اکول ٹو ایکس بریکٹس tan تھیٹا مائنس ایکس انٹو جی اوور 2 نیو ناٹ اسکوائرڈ کوسائن اسکوائرڈ تھیٹا. y کی ویلیو دو صورتوں میں 0 ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پر y کی ویلیو 0 ہے، اور پھر جب یہ یہاں پہنچتا ہے تو y کی ویلیو یہاں دوبارہ 0 ہوتی ہے. سو دیر آر two different values of x at which y is 0. اب ہم پتا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ x equals 0 ہے، اور دوسرے کو ہم x equals r کہیں گے. تو یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک کا r ہے. اب ان ایکویشنز کو سالو کریں. ایک سولوشن تو x equal to 0 ہے، دوسرا سولوشن x equal to r equal to v naught squared sin 2 theta divided by g ہے. اب یہ بڑا اہم نتیجہ نکلا، y is equal to v naught squared sin 2 theta divided by g. sin 2 theta کی ویلیو یہ آپ کو یاد ہے ایٹ موسٹ 1 ہو سکتی ہے، اور یہ تھیٹا کی کس ویلیو پر؟ ایٹ 2 theta equal to pi by 2. گویا کہ تھیٹا کی ویلیو میکسیمم رینج کے واسطے 45 ہونی چاہیے، یعنی کہ پائی بائی 4. تو اگر آپ یہ گیند پھینکیں اور آپ چاہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ دور جائے تو اس کو 45 ڈگریز اینگل پر ہی پھینکنا چاہیے. دس از دا میکسیمم رینج آف اے پروجیکٹائل. اب ایک اور دلچسپ بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی اینیمیشن دیکھیں گے. یہ مثال بھی پروجیکٹائل موشن کی ہے. ایک بندر درخت کے اوپر چڑھا اور اس نے نیچے ناریل گرانا شروع کیا. اب شکاری اس ناریل کو ہٹ کرنا چاہ رہا ہے. ضروری ہے کہ شکاری اس ناریل کی طرف نہیں لیکن بندر کی طرف نشانہ لگائے، اس لیے کہ جیسے جیسے ناریل نیچے گرے گا تو شکاری کی گولی بھی نیچے آتی جائے گی. اور یہ ہم ان فارمولوں کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ
ہٹ اس وقت ہوگا جب اس صورت میں ہوگا اگر شکاری نشانہ ناریل کو نہیں بندر کو بنائے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولی ٹھیک آ کے ناریل کو لگ رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنے مزے کے پرابلمز حل ہو سکتے ہیں. جب آپ کرکٹ کھیلیں تو اس وقت آپ نہ بھولیں کہ یہ اصل میں پروجیکٹائل موشن ہے اور بال جو ہے وہ انہی ایکویشنز کے تابع ہے. ہاں بس ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی، ہم نے جو پرابلمز حل کیے تھے وہ کانسٹنٹ ایکسلریشن کے تھے. اب ایکسلریشن کا کانسٹنٹ ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی کبھی زیادہ ایکسلریٹ ہوتی ہے کبھی کم. جب آپ ایکسلریٹر پر پاؤنڈ لگاتے ہیں تو تیزی سے ایکسلریشن بڑھتی ہے، صرف سپیڈ نہیں ایکسلریشن بڑھتی ہے. اور جب آپ بریک لگاتے ہیں تو ایکسلریشن نیگیٹو سمت میں ہوتی ہے، یعنی کہ ریٹارڈیشن ہوتی ہے. یہ ایکسلریشن اور ریٹارڈیشن وغیرہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک جسم اپنی رفتار اپنی ایکسلریشن کیوں بڑھاتا ہے گھٹاتا ہے؟ یہ ہمارے اگلے لیکچر کا موضوع ہوگا. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے